إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشی خواتین اسلام، قریب المرگ شخص کے اور اس کے بعد کی حالات کے متعلق آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی بتوفیق اللہ تعالی۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ قریب المرگ شخص جو مرنے کے قریب ہو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مرنے کے قریب ہو، وفات پانے والے ہوں، تو اسے چاہیے کہ اس شخص کے پاس جو وہاں موجود ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ کس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک شخص آہستہ آواز میں، ہلکے پھلکے آواز میں، جتنے میں کہ آدمی سن سکتا ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ اس وجہ سے کہ حالت نزا میں ایک انسان بہت ہی تکلیف سے گزرتا ہے، اسے زور نہ دیا جائے، اس کے اوپر دباؤ نہ ڈالا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے سامنے پھر کوئی دوسرے کلمات نہیں کہنے چاہیے،
نہ تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے اور نہ ہی مزید گفتگو ہونی چاہیے۔ ہاں اگر درمیان میں وہ شخص تکلم کر لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تاکہ وہ سن لے اور پھر لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو سنن نبی داؤد کی ہے، ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پتہ چلا کہ مرنے والے شخص کے پاس اس کو دباؤ ڈال کر اور بوجھ سمجھ کر لوگوں کی ایک جماعت یا گروہ بندی کر کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں کہنا اتنی آواز میں کہ وہ سن لے اور لا الہ الا اللہ کہہ لے، تاکہ آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ ہو اور اللہ رب العالمین اسے نجات دے دے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اب وہ شخص مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا عمل کرنی ہے وہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ ان ام سلمۃ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فجز ناس من اهلي فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه۔ رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس داخل ہوئے، اس کا انتقال ہو گیا تھا، وقد شق بصرہ اور اس کی نگاہیں پھٹی ہوئی تھی، کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور آپ نے کہا کہ ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مرتا ہے اور اس کی آنکھیں اگر کھلی رہ جائے تو پھر جو وہاں پر موجود شخص ہے اسے چاہیے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر گھر والے واویلا کرنے لگے، شروغل کرنے لگے، رونے اور دھونے لگے، تو آپ نے کہا کہ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ اس وقت صرف اور صرف خیر کے کلمات ہی کہنی چاہیے، اچھی بات ہی کہنی چاہیے۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ آپ جو بات کہتے ہیں ملائکہ اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سلمہ کو بخش دے اور اس کے درجات کو بلند فرما اور اس کے پسماندگان کو کا والی بن جا، ہمیں بخش دے اور اس کو بخش دے اور اس کے قبر کو نور سے بھر دے، کشادہ کر دے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو تعزیت کا یہ نبوی طریقہ ہے کہ آدمی اس کے پاس پہنچے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اسی طریقے سے اس کے گھر والے کو صبر جمیل کی تلقین کرے، اس کے حق میں بہتر کلمات کہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے پھر اس کے بعد عمل کیا کرنا ہے۔ ان عائشہ ام المؤمنین قالت سجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین مات بثوب حبرہ، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کو ایک دھاری دار چادر کے ذریعے ڈھانپ دیا گیا۔ پتہ چلا
کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اس کے پورے باڈی کو ڈھک دے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ 2-3 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ جب آدمی مرنے والے ہوں تو کیا عمل کرنی چاہیے، اور جب مر جائے تو اس کے ساتھ عمل کیا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے سماج اور معاشرے پر جب نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یقیناً اس کے برعکس بہت سارے ایسے اعمال دیکھنے کو ملتے ہیں جو شریعت کا عمل ہے ہی نہیں، جو شریعت نے کبھی ہمیں اس پہ ابھارا ہی نہیں ہے، اور کچھ اعمال تو ایسے ہم کر بیٹھتے ہیں جو بدعت تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے مرنے والے شخص کے پاس سورہ یاسین کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، فاتحہ کرنا، اور مرنے کے بعد بھی اس کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کا تلاوت کرنا، سورہ یاسین کی خصوصیت کے ساتھ خصوصی طور پہ اس کی تلاوت کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، تاکہ اسے بخشا جائے، بخشوایا جائے۔ یقین مانیے کہ جو انسان زندگی بھر کبھی قرآن کو کھولا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، مرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص پڑھے اور اس کی بخشش ہو جائے؟ اس لیے پتہ چلا کہ یہ عمل کرنا بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین نہیں کی ہے، ہمیں اس کی تلقین نہیں کی ہے، اس لیے ہمیں ایسے اعمال سے خبردار ہو جانا چاہیے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس عمل کے بعد جو بیان کیا گیا ہے، نہ تو مرنے کے بعد کوئی دوسری عمل کرنا چاہیے، سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور نہ ہی قرآن مجید کی دوسری صورتوں کا تلاوت کرنا چاہیے، اور نہ ہی میت کے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے، صحیح سند سے کوئی روایات نہیں آیا ہے کہ مرنے کے بعد میت کے چہرے کو قبلے کی طرف پھیرنا ہی ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس معاملے میں بھی اتنا ہی عمل کرے جتنا کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے تعزیت کا نرالا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، آپ نے کر کے دکھلایا ہے، آپ نے عملی طور پہ بھی کیا ہے اور قولی طور پہ بھی بیان کر کے بتلایا ہے۔ ان ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد تصیبہ مصیبہ فیقول انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا۔ رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ما من عبد تصیبہ مصیبہ، کہ کسی بھی بندے کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور موت سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، آپ نے کہا کہ فیقول انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھو، اور کہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، اور کہا الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا، کہ آپ ان کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس کے مصیبت کو اس کے لیے انعام بنا دے، تحفہ بنا دے، باعث اجر بنا دے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جو ہے جنت کے دروازوں کو کھول دے، اس کے لیے نعمتیں ہی جو ہے کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو پسماندگان ہیں، اس کے جو گھر والے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بہتر اجر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ رب العالمین اس سے بہتر اس کا جانشین عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا طریقہ سکھلایا ہے، تعزیت کا طریقہ سکھلایا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں، دیکھیے۔ ان ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا
فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم مریض کے پاس حاضر ہو یا میت کے پاس حاضر ہو، کیا کہنا ہے؟ فقولوا خیرا، صرف اور صرف خیر کے کلمات ہی کہنے ہیں، اچھے اور بھلے بات ہی کہنے ہیں، وہ کلمات کہنے ہیں جو اس کے حق میں بھی اور اس کے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ اس وقت جو کلمات کہے جاتے ہیں، جو باتیں کی جاتی ہیں، ملائکہ اس پہ آمین کہتے ہیں، اور ملائکہ جس بات پہ آمین کہہ دے اس کی رد کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ چاہے مریض کے پاس جائیں یا میت کے پاس جائے، اچھے کلمات ہی کہنے چاہیے۔ اس مناسبت سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پیکر اخلاق بدر کامل کا واقعہ، اور یہ سچی واقعہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے کا ہی واقعہ ہے۔ استاد محترم حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حافظہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو تحریر دیا ہے، اور وہ شخص بھی موجود ہے جس نے اپنے اخلاق اعلیٰ کا نمونہ پیش کیا ہے۔ یقیناً جب اس تحریر کو پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج بھی اتنے اعلیٰ اخلاق کے نمونہ اس دنیا میں بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اور وہ کون شخصیت ہے؟ شاید کہ آپ لوگ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس شخصیت کا نام ہے شیخ عبد الرزاق البدر بن عبد المحسن بن عباد البدر حفظہم اللہ۔ یہ شخصیت بہت ہی معروف ہے، اتنی معروف ہے کہ یہ صرف سعودی عربیہ ہی میں مشہور نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ عالم دین ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس وقت موجودہ دور میں منہج سلف اور متبع سنت کا ایک مضبوط ستون ہے شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، اور ان کے والد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ۔ آپ کو میں اس کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک شخص اسی ملک ہندوستان کا ایک صوبہ ہے آندھرا پردیش۔ آندھرا پردیش میں ایک ضلع ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، وجے وارہ کے مضافات میں ایک قریہ ہے، ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے پڈنا۔ وہاں کا ایک شخص رہنے والا ہوتا ہے جو شیخ عبد الرزاق کے فیملی جو ہے سائق یعنی ڈرائیور ہوتے ہیں، اور 20 سال تک اس کی ڈرائیوری کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اس دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ آج ہمارا تعلق اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ جو ہے 20 سال تک جو ہے ڈرائیوری کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، صحت گرنے لگتی ہے، پھر وہ ریٹرن ہندوستان آ جاتے ہیں اپنے آبائی گھر۔ اتنا ہی نہیں، آنے کے بعد جو ہے اتنی بڑی شخصیت، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن مہینے میں 1-2 مرتبہ فون کر کے کال کر کے بات کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اچانک ہوتا ہے یہی مئی 8 تاریخ کو 2024 جو ہے اسے برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسے خبر ملتی ہے کہ اس کا برین ہیمریج ہو گیا۔ اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شیخ کے معرفت کسی دوسرے کے حوالے سے شیخ تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ شیخ ذرا ہمارے لیے جو ہے دعا کر دیجئے، یعنی ہمارے والد محترم کے لیے دعا کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ کا گھرانہ انتہائی جو ہے پاکیزہ اخلاق اعلیٰ کا نمونہ پیش کرنے والے متبع رسول اور انتہائی زیادہ متواضع اور خاکسار ہے۔ آپ نے ان کے پاس جو ہے دعا کی درخواست کی اور اس کے بعد جو ہے ایک پلاننگ کیا، ایک خفیہ پلاننگ کیا، ایک پوشیدہ پلاننگ کیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے معاون سے یہ خبر بھیجوائی کہ ان کو بتا دو کہ ان کی طرف سے کوئی اس سے ملنے جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ خبر ملتی ہے تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ آ جائیں۔ اللہ اکبر! جب ایئرپورٹ پہ یہ پہنچتا ہے یہ شخص تو دیکھتا ہے کہ اس میں جو ہے اسسٹنٹ کے ساتھ، معاون کے ساتھ شیخ خود بنفس نفیس آ رہے ہیں۔
شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ خود آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں فلائٹ سے، آپ نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے آپ کے والد کو دیکھنے آیا ہوں، بلکہ اس وقت اس کے بیٹے سے اجازت طلب کی اور کہا کہ میں یہاں ضرور پہنچ گیا ہوں ہندوستان، صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے لیے، تاکہ اس کی عیادت کی جائے، اس کے جو ہے بیمار پرسی کی جائے۔ اگر آپ ابھی بھی مجھے اجازت دیں گے تبھی میں آپ کے والد سے ملوں گا، ورنہ یہیں سے ریٹرن ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ تو دیکھنا ہی تھا کہ خوشی کا انبار لگ گیا، خوشی سے سمائے نہیں جا رہے تھے کہ بنفس نفیس خود یہاں پہ آ چکے ہیں۔ اجازت ملتی ہے اور ڈائریکٹ وہاں سے جو ہے ہاسپیٹل جاتے ہیں۔ ہاسپیٹل جانے کے بعد کمرے میں جاتے ہیں، کمرے کو خالی کرایا جاتا ہے، کمرے کو کہتے ہیں کہ خالی کر دو، اور اس کے بعد شیخ اور مریض جو ہے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے بعد جو ہے اپنے فیملی سے ان کو بات کراتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص ہندوستان میں نہیں بلکہ اڑ کے جو ہے مدینہ پہنچ گیا ہو اور اپنے حقیقی فیملی سے جا کے مل گیا ہو۔ اب بتلائیے کہ اس آنے کی خبر کو کسی کو بھنک نہیں ملی، ورنہ یقین مانیے کہ ہندوستان کے جتنے بھی مدارس والے ہیں، اگر یہ پتہ چل جاتا کہ شیخ آنے والے ہیں تو شاید کہ اپنے پر کو بچھا دیتے، لیکن انہوں نے اس سفر کو خفیہ رکھا اور ایک ہی مقصد کے لیے آئے کہ وہ اپنے جو ہے ڈرائیور جو ملازم تھے اس کی عیادت کر سکے۔ آج بھی اس دنیا میں ایسے اعلیٰ نمونہ پیش کرنے والے اخلاق کے پیکر موجود ہیں۔ بھلا بتلائیے کہ یہ ہمارے لیے درس اور عبرت کی بات نہیں ہے، نصیحت کی بات نہیں ہے؟ کون ہوتے ہیں آج ہمارے پاس جو ملازم ہے، نوکر ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو ماتحت ہے، کبھی کچھ ہو جائے، بیمار پڑ جائے تو جو ہے فون سے ہو سکتا ہے تو پوچھ لے، ایسے گھومتے پھرتے پوچھ لے، کون خصوصی طور پہ اس کے پاس جاتا ہے؟ اللہ اکبر! اس سے ہمیں اور آپ کو چاہیے، اور خصوصی طور پہ مدارس کے ذمہ داران، مساجد کے ذمہ داران، اور وہ ذمہ داران جو اپنے ماتحت میں ملازم اور نوکر رکھتے ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شیخ کے اس واقعے سے ہمیں عبرتیں پکڑنی چاہیے، نصیحت لینی چاہیے کہ اتنے بڑے عالم دین ہو کر اور اتنے تواضع، اتنے خاکساری آپ نے دکھلائی کہ جو یقیناً پورے عالم اسلام کے لیے ایک پیغام بن گیا، ایک نصیحت بن گئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عامل اور اپنے ملازم کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں۔ یہ شیخ کا زندہ جاوید مثال ہے، یہ صرف ایک ہی نہیں، ہزاروں مثال ہے، لیکن میرے موضوع سے متعلق تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا حضرتم المریض او المیت، کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ، فقولوا خیرا، تو صرف اور صرف خیر کے کلمات ہی کہنے جائیے۔ بھلا بتلائیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو ہے میت کے پاس جایا جاتا ہے، میت کے پاس جایا جاتا ہے، کچھ نہیں سوائے بکواس کرنے کے، سوائے جو ہے مزید جو ہے نمک چھڑکنے کے، اور کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ میت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، ان کے گھر والوں کے لیے تسلی کی دعائیں کرتے، اسے صبر کی تلقین کرتے، اور اس کے لیے جو ہے بہترین جو ہے اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرتے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں اور جو ہے ہر معاملات کو اکھیڑنے لگتے ہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے، یہ کیسے ہوا، یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، یہ کیسے انتقال کیے، اس ہاسپیٹل کیوں نہیں لے گئے، تو وہاں کیسے نہیں لگے، ہاؤ بکاؤ میں رہتے ہیں۔ بھلا بتلائیے کہ ایک شخص کو 15-20 منٹ جو ہے یہی سمجھانے میں لگتا ہے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا، وہ جیسے ہی ہٹتا ہے تو دوسرا تیسرا شخص آتا ہے اور پھر یہی سوال کہ اے کیسے ہوا۔ بھلا بتلائیے تو پریشان کرنا ہوا۔ میت کے گھر والے کو اس وقت صبر کی تلقین کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہمت بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اسے یہ ساری بات کہہ کے، یہ سارے کلمات کہہ کے، یہ سارے رویے اختیار کر کے جو ہے اسے اور بیزار کر دیتے ہیں، اسے تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ اور گھر والے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، آہو بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ جانے زبان سے کون کون سے کلمات جو ہے ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ियत के हवाले से ये बात कही। अन उसामत बिन ज़ैद क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अरसलत इलैहि इहदा बनातिही तदऊहु व तुख़बिरुहु अन्न सबिय्यन लहा औ इब्नन लहा फ़िल मौत फ़क़ाल लिर्रसूल इरजि इलैहा फ़अख़बिरहा अन्न लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फ़मुर्रहा फ़लतस्बिर वलतहतसिब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में ये पैगाम दिया और कहा कि इस वक्त हमें ये कलिमात कहने चाहिए कि अन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा, जो अल्लाह ने लिया वो अल्लाह ही का था, व आता, और उसने जो दिया वो भी अल्लाह ही का था, वलहु आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, और हर चीज़ अल्लाह ही के पास जाना है एक वक्त मुकर्रर और मुतअय्यन मुद्दत तक के लिए। हमें और आपको चाहिए कि इतने कलिमात कहे और साथ ही साथ फमुर्रहा फलतस्बिर वलतहतसिब, उसे चाहिए कि सब्र की तलकीन करे, उसके नेकी और क्या के अज्र की उम्मीद दिलाए कि आपका जो ये किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर बदला देगा, बेहतर अज्र देगा। इसी वजह से बाद सलफ से ये बात मनकूल है कि अगर आप ताज़ियत के लिए जाते थे तो आप ये दुआ करते थे आज़म अल्लाहु अजरक, आज़म अल्लाहु अजरक व अहसन जज़ाक व गफ़र लिमय्यतिक। हमें आपको ताज़ियत करनी चाहिए इन कलिमात के ज़रिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, लेकिन कोई भी इन कलिमात का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी सब्र की तलकीन नहीं करते हैं, कोई भी जो है मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं नहीं करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जितनी भी चीज़ों हों सारी चीज़ों का लोग इआदा कर देते हैं, लोग उखेड़ कर रख देते हैं, लेकिन क्या मजाल है कि हमें और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो है मैयत की ताज़ियत करे और साथ ही साथ उसके घर वाले को सब्र जमील की तलकीन करे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ियत की अहमियत बयान करते हुए, इसकी फ़जीलत बयान करते हुए कहा कि अन अम्र बिन हस्म अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मा मिन मुअमिनिन युअज़्ज़ी अख़ाहु बिमुसीबतिन इल्ला कसाहुल्लाहु सुब्हानहु मिन हुललिल करामा यौमल क़ियामा, रवाहु इब्न माजा फ़ी किताबिल जनाइज़। इस हदीस मुबारक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मा मिन मुअमिनिन युअज़्ज़ी अख़ाहु बिमुसीबा, कि अगर कोई मोमिन शख्स ताज़ियत करता है अपने भाई का, इल्ला कसाहुल्लाहु सुब्हानहु मिन हुललिल करामा, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह सुब्हानहु तआला उसे करामत मिन हुललिल करामा, करामत का उसे जोड़ा पहनाएंगे यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। तो हमें और आपको चाहिए कि ताज़ियत शरीयत के मुताबिक करे ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसका बेहतर बदला अता करे, बेहतर अज्र से नवाज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसी तरीके से एक और हदीस मुबारक सुनाता हूँ जिसमें जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बयान करते हैं। अन जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना नरल इस्तिमा इला अहलिल मय्यत व सनअत अत-तआमी मिन नियाहा, रवाहु इब्न माजा फ़ी किताबिल जनाइज़। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कुन्ना नरल इस्तिमा, कि हम इस्तिमा को यानी मैयत के पास बैठक को और इसी तरीके से खाना तैयार करने को नौहा में शुमार करते थे, मातम में शुमार करते थे। अल्लाहु अकबर। आज देखिए एक इंसान मैयत के पास जाता है, अरे भाई आप ताज़ियत करें, 5 मिनट 10 मिनट आप रहें उसके पास, ताज़ियत करें और जो है रिटर्न हो जाए। आप वहाँ पे जाता है, एक आदमी सुबह में जाता है, जब तक मैयत ना उठ जाए वहीं पे बैठा रहता है और ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है, झूठी मक्कारी है, ये सब मक्कारी है कि मैं आपसे बहुत हमदर्दी करता हूँ, मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ। ज़िंदगी भर कभी उनको हाल चाल नहीं पूछा, उसकी तबीयत का नहीं पूछा, क्या बीमारी है क्या नहीं है, क्या कैसे ज़िंदगी चल रही है, कैसे घर चल रहा है, कुछ नहीं पूछते हैं। लेकिन मरने के बाद बैठकर गले में गले मिलकर रोना धोना और जो है तसल्ली देना समझते हैं कि बहुत बड़ी काम हम कर रहे हैं। यकीन मानिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबी कहते हैं कि हम इसको
کو جاہلیت میں اس کو ہم نوحہ میں شمار کرتے ہیں کہ آپ اس کے پاس جائیں اور جو ہے گپ شپ شروع کر دیں اور جو ہے خوبیاں بیان کرے کہ یہ ایسا تھا، یہ ہمارے مسیحا تھا، زندگی میں کوئی موقع نہیں چھوڑا جہاں پر یہ ہمارا ہیلپ نہ کیا ہو اور جو ہے مدد نہ کیا ہو، بہت اچھے آدمی تھے، اب اس کا بدل کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں نوحہ ہے، نیاحت میں اس کا شمار ہے۔ اور اسی طریقے سے وصنعت الطعامی من النیاحہ، اور کھانا تیار کرنا اس معاملے میں آدمی مرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب کھانے کا دروازہ کھل گیا، اس کے پاس سے آتا ہے کھانا، ارے بھائی میت کے گھر میں اس دن اگر چولہا جل جائے گا تو یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ دکھ اور تکلیف اتنی شدید ہوتے ہیں کہ معاملہ اتنے سنگین ہوتے ہیں، جو ہے دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے آدمی چولہا نہیں جلاتا ہے، ورنہ حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ میت کے گھر میں چولہا جلے گا ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے سامنے والے جو ہے کھانے کا انبار لگاتے ہیں، باری لگاتے ہیں کہ آج میرے پاس رہے گا تو کل اس کے پاس رہے گا، ناشتہ میرے طرف سے تو کھانا میرے طرف سے تو رات کا میرے طرف سے۔ یہ گنجائش شریعت نے دی ہے کہ آپ 3 دن تک جو ہے میت کا جو سوگ رہتا ہے اس میں آپ کھانا دے سکتے ہیں، لیکن بالکلیہ طور پہ چولہا بند کر دینا، اور لوگ اتنے روتے ہیں، گھر والے اتنے روتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، جو ہے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں رہتا ہے، چولہے کا کوئی نظم نہیں رہتا ہے، اور اسی طریقے سے سوگ میں جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، انہیں کھانا پہنچاؤ، کیونکہ ایسا معاملہ ہے جو انہیں مشغول کر دیا ہے۔ لیکن اس کو جو ہے اپنے لیے دروازہ کھول لینا، اور بسا اوقات بہت سارے سماج اور معاشرے ایسے ہیں، گاؤں ایسے ہیں جو 15 دن 20 دن مہینہ جو ہے کھانا چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو نوحہ اور ماتم میں شمار ہے۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ کتنے برا کھانا ہے کہ میت آدمی مرا ہے صرف آپ کو کھانا کھلانے کے لیے، نعوذ باللہ، اور جو ہے اس کی وجہ سے دوسرے کا کھانا انسان کھائے گا۔ آج دیکھیے لنگر کھانی ہے تو قرآن کھانی ہے تو مرنے کے بعد زندگی میں کبھی باپ کو پوچھا نہیں، ماں کو پوچھا نہیں کہ مچھلی کھائے یا نہیں، گوشت کھائے یا نہیں، اور جو ہے طرح طرح کے آئٹم لا کے دیے نہیں، پھل فروٹ لا کے دیے نہیں، اور مر گئے تو مدرسہ کے بچے کو، غریب مسکین کو تلاش کرتے ہیں، بریانی بنا کے کھلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ ارے زندگی میں جس کو کھلانا تھا ان کو تو کھلائے نہیں، جن کو پلانا تھا ان کو پلائے نہیں، جن کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا تھا، بہتر برتاؤ کرنا تھا، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں کیے، اور مرنے کے بعد جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھلا کر ہم اپنے پاپ کو دھل لیے اور جو ہے ہم بری ہو گئے، اللہ رب العالمین ہمیں اس میں ثواب دے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا مت سوچنا۔ اگر آپ نے زندگی میں اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیا ہے اور مرنے کے بعد اس کی طرف سے اگر صدقہ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین اس کا آپ کو بدلہ دے گا اور میت کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا اور مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں کر دیں گے تو ہمیں اجر ملے گا، اس بھول میں کبھی مت رہیے، بلکہ یہ شریعت کے مطابق جو ہے یہ غلط عمل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سناتا ہوں جس میں آپ نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النیاحۃ علی المیت من امر الجاہلیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ النیاحۃ علی المیت، کہ میت پر نوحہ کرنا۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد جو ہے اچھی خوبیاں بیان کرنا، کمالات بیان کرنا، اور جو ہے اس کے جو ہے بہتری میں شعر کا استعمال کرنا، اور جو ہے جزا فضا کرنا، یہ سب نوحہ ہے۔ آپ نے کہا کہ فإن النائحہ ان لم تتب قبل ان تموت، کہ اگر نوحہ کرنے والا توبہ کرنے سے پہلے مر جاتا ہے تبعث یوم القیامہ علیہ سرابیل من قطران، اللہ اکبر، تو کہا کہ قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کو قطران جو ہے
قطران کا جو ہے لباس اور قمیص پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور قطران کتنے خطرناک چیز ہے، کتنے خطرناک چیز ہے، جس کو ہم لوگ القطرہ بولتے ہیں، جس سے روڈ بنتے ہیں، اور اس پر مزید کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم یعلی علیہا بدرع من لہب النار۔ اللہ اکبر۔ شعلوں بھرے آگ سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے قمیص کو تیار کر دیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا۔ بتلائیے اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نوحہ کرنے والے کی خطرناکی کتنی زیادہ ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ شریعت کے مطابق بھی ہمیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی وہی عمل کرنا ہے جو شریعت کو مطلوب اور مقصود ہے۔ ایسے اعمال سے بچنے ہیں جو کبھی شریعت کو مطلوب ہی نہیں اور ہمارے لیے وہ وبال جان بن جائے، وبال جان بن جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام امور سے بچے جس سے شریعت نے ہمیں بچنے کو کہا ہے، جو شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ انہی امور کو انجام دے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بس بعض جو ہے معاشرہ ایسے ہوتے ہیں، بعض گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ رونے پہ جو ہے نا، جب رویا جاتا ہے تب سمجھا جاتا ہے کہ ہمدردی ہے، تب سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو جتنا پیٹے، جو اپنے جسم کو جتنا زمین سے لگ رہے تو سمجھتا ہے کہ بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ ارے بتلائیے کہ یہ محبت کی علامت ہے؟ یہ تو آپ جو ہے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرمایا ہے۔ اور اگر نہیں روتے ہیں شریعت کے مطابق، دیکھیے آنسو بہانا، ہلکے آواز میں رونا، آنسو کا بہانا، یہ شریعت کے مخالف نہیں ہے، یہ شریعت کے موافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے، اپنے آنکھوں کو بہایا ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما ھذا یا رسول اللہ، تو آپ نے کیا کہا؟ ھذہ رحمہ جعلھا اللہ فی قلوب عبادی، کہ یہ تو رحمت کے آنسو ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ تو آنسو بہانا، غمزدہ ہونا، یہ شریعت کے مطابق ہے، لیکن جزا فضا کرنا، آوازوں میں رونا اور جو ہے زمین پہ اپنے آپ کو پٹکنا، جو ہے گریبان کو چاک کرنا اور گالوں کو پیٹنا، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے مان لیجئے ماں باپ ہے، اس کا انتقال ہو گیا، 4 بچے ہیں، تو یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو ہے کہ کون بچہ زیادہ رو رہا تھا، ارے وہ جو دوسرے والا تھا نا بہت رو رہا تھا، اس کا کہنا کیا، اپنے زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ سپٹی نہیں لے رہا تھا۔ وہ چھوٹی والی بیٹی تھی نا، ارے وہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، دے ہاتھ کو اتنا پٹک رہا ہے اور 10 آدمی پکڑ رہے ہیں، سب کو جو ہے جھجوڑ دے رہے ہیں۔ بتلائیے کہ آپ معائنہ کرنے گئے ہیں کہ کون کتنا روتا ہے، کون کتنا روتا ہے اور جو ہے کون کتنا بدن کو جو ہے پیٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر۔ ارے جا کے وہاں تسلی دیجئے، اس کو سمجھائیے اور حوصلہ دیجئے کہ مرنا سبھی کو ہے، سبھی آئے ہیں اس دنیا میں مرنے ہی کے لیے، کوئی بچے گا نہیں، کوئی بچنا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تعزیت کرنے والے اور جس کی تعزیت کی جا رہی ہے دونوں شریعت کے مطابق رہے، دونوں کا عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس منا ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ورنہ یہ جاہلیت کے دعوے اور عمل میں سے قرار پائیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور عمل جو ہمیں کرنی ہوتی ہے وہ یہ کہ میت کا اعلان کرنا ہے، میت کا اعلان کرنا ہے۔ میت کے اعلان کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ کئی احادیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میت کی خبر دی گئی اور آپ نے خود جو ہے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو خبر دی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن میں آج کے خطبہ جمعہ میں صرف اتنا بتلاؤں گا مسجد کے حوالے سے کہ کیا مسجد میں ہم میت کا اعلان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مسجد کے حوالے سے 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ موت کی خبر دینا، موت کی خبر دینا، نمبر 2 مسجد میں خبر دینا، اور نمبر 3 مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے خبر دینا، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے خبر دینا۔ یہ 3 چیزیں ہوئی، یہ 3 چیزیں ہوئی۔ دیکھیے میت کا خبر دینا متعدد روایات ہیں، اسی طریقے سے مسجد میں خبر دینا اس کے بھی متعدد روایات ہیں، اس کے بھی متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت سناتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی
نان نجاشی الذی مات فیہ، کہ نجاشی کا جب انتقال ہوا تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر دی، اور آپ نے مسجد میں خبر دی، آپ نے مسجد میں خبر دی، تو پتہ چلا کہ موت کی خبر مسجد میں دینا یہ جائز اور درست ہے۔ کیا مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ہم میت کی خبر دے سکتے ہیں؟ جی، اس بارے میں اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ جس میں نوحہ نہ ہو، جس میں یہ بیان نہ کیا جاتا ہو کہ فلاں شخص تھا، کیا ہی کمال کا آدمی تھا، مسیحا تھا، اتنے جو ہے خوبیوں کے مالک تھا، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو، صرف اعلان پہنچانا مقصود ہو، خبر دینا مقصود ہو کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ اتنی بجے ادا کی جائے گی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہو، صرف اتنا اعلان کرنا ہے، تو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ اعلان کرنا جائز اور درست ہے، اس میں ممانعت کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر نوحہ ہو کر کے اعلان کرنا ہے تو مسجد کیا، مسجد کے باہر بھی منع ہے، مسجد کے باہر بھی منع ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرے۔ سنا ہے کہ بہت سارے ایسے گاؤں ہوتے ہیں، محلات ہوتے ہیں، جہاں پر جو ہے اگر کوئی مر جاتا ہے تو ایک ٹیمپو جو ہے ریزرو کیا جاتے ہیں اور کرایہ بھی لیا جاتا ہے، اور ایک آدمی فکس ہوتا ہے اعلان کرنے والے، اور جو ہے پورے محلے میں جو ہے اپنا آٹو لے کے چلتا ہے اور اعلان کرتے جاتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا ہے، فلاں شخص مر گیا۔ یہ طریقہ جو ہے مناسب عمل نہیں ہے، بدعت تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ مناسب عمل نہیں ہے، اور اس میں اگر نوحہ ہو تب تو یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تب تو ناجائز ہے۔ اگر نوحہ کے ساتھ جو ہے اعلان کیا جا رہا ہو تب تو اس میں گنجائش نہیں ہے، لیکن صرف خبر ہی پہنچا رہے ہو کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا ہے، نماز جنازہ اتنی بجے ہے، شرکت کی درخواست ہے، صرف اتنا ہی اعلان کر رہا ہو، اس کے باوجود بھی یہ عمل مناسب نہیں لگ رہا ہے، یہ عمل مناسب نہیں لگ رہا، کیونکہ اس سے ایک انسان کے دل میں ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، لوگ جو ہے اس عمل کو بہت زیادہ معیوب سمجھنے لگتا ہے، اور ایک دہشت والی بات آ جاتی ہے کہ آپ محلے جو ہے گیٹ دروازے جو ہے آپ جو ہے اعلان کرتے جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس عمل سے بچنا چاہیے، یہ غیر مناسب عمل ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسجد میں اس کا اعلان کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں تو فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب نہ جانے کتنے ذرائع ہیں، آپ جو ہے ایک واٹس ایپ کر دیجئے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھر ایسا بھی ہو جس میں جو ہے لوگ واٹس ایپ نہ چلاتے ہوں، جہاں تک خبر نہ پہنچ جاتی ہو، تو اس کے ذریعے سے آپ پہنچا سکتے ہیں، اور ہر محلہ میں مسجد ہوتی ہے، مسجد کے ذریعے سے بس ایک مرتبہ اعلان کر دے، اس کے ذریعے سے جو ہے آدمی سمجھ جائے گا کہ فلاں شخص مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ اتنے بجے ہے۔ لیکن یہ ایک نئے طریقہ کا اختیار کرنا، اور جو ہے آٹو کے ذریعے پورا شہر گھومنا، پورے محلات گھومنے، یہ مناسب عمل معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے عمل سے بچے۔ یہ کچھ ایسے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اس امید کے ساتھ رکھی گئی ہے کہ مرنے والے شخص اور اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے، جو شریعت کا پیغام ہے، جو شریعت کا منشا ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہر ایسے عمل سے بچنی چاہیے جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے اور جس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ آخری میں ایک اصولی قاعدہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ اس قاعدے میں بھی ہمیں ان تمام چیزوں کو نظر رکھنی چاہیے جو ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حوالے سے ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ ہر عبادت، ہر چیز، ہر وہ عمل جس کے کرنے کا تقاضا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کا کوئی معنی بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو اس کا نہ کرنا سنت ہے اور اس کا کرنا بدعت ہے۔ ایک مرتبہ اور سنیے، ہر وہ عمل جس کے کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقاضا تھا کہ کر سکتے تھے، اور کوئی معنی بھی نہیں تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں کیا، تو اس کا نہ کرنا سنت ہے اور اس کا کرنا بدعت ہے۔
ہم جنازے کے حوالے سے اس قاعدے کو اپنے سامنے رکھے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کے زمانے میں کرنے کا تقاضا تھا اور آپ نے کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو نہ کرنا ہے، اور اگر کیا ہے تو اس کو انجام دینا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.